ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور امام الانبیاء والمرسلین قائدنا وقائد الغر المحجلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر احباب، انتہائی خوبصورت محفل بسلسلہ ذکر حبیب خدا انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر میں اور آپ ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ نے شمولیت کا یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب مزید مجدو تشریف فرما ہے، اور آپ کی مسجد اعضاء کے خطیب عزیز القدر فاضل نوجوان خطیب اہل سنت حضرت مولانا جنید رضا صاحب بغدادی، اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز کے اندر مزید برکتیں اور نکھار عطا فرمائے۔ میں نے ان سے پہلے کہا تھا کہ اس مسجد کا تو ماحول جو ہے نا، وہ تو آپ وہاں خطیب میں یہ ڈاکٹر ارشد صاحب میرے خیال ہے کہیں قریب رہتے ہیں، اور امجد نوری صاحب یہاں سابقہ خطیب ہیں، وہ بھی آتے رہتے ہیں۔ میں تو سادی گفتگو کرتا ہوں، تو میری گفتگو جو ہے نا وہ لوگ شاید پتہ نہیں سماعت کریں گے یا نہ کریں گے، لیکن بہرحال یہ خطیبانہ ماحول جو ہوتا ہے اس کے اندر عام جیسا آدمی جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی، لیکن بہرحال اللہ رسول کی بات میں ذکر کرنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو ایمان کو تازگی ملے گی، اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہوتا ہے وہ سادے لفظوں میں بھی ہو تو وہ سرکار کے ذکر کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 63 کا یہ چند کلمات طیبات میں نے پڑھے ہیں۔ بس انہی کلمات طیبات کی روشنی کے اندر چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ مشہور آیت ہے اور شاید میں کوئی نئی بات آپ کو نہ سنا سکوں، کیونکہ دین تو ہمارا پرانا ہے 1450 سال والا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نئی بات نہیں، ہمارے تو پرانی بات ہے۔ نئی بات تو پھر وہ کو نیا دین ہوگا نا، ہمارا تو پرانا دین ہے، تو ہم تو وہ پرانے دین کے جو ہیں وہ حامل لوگ ہیں، تو ہمیں اسی پر ناز ہے، ہم پرانے دین والے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا وہ حدیثیں بھی آپ حضرات نے متعدد مرتبہ علماء سے سن لی ہوں گی، تو میں بھی یاد دہانی کے لیے کچھ عرض کر دوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ آیا مبارکہ جو ہے نا جس کے میں نے چند کلمات پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کلمات طیبات کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمتوں، رفعتوں، وجاہتوں کا ایک نئے انداز کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ آپ کے غلاموں کو آپ کی بارگاہ کے آداب بھی بتا دیے۔ یعنی اس کے اندر دو چیزیں ہیں، آپ کی عظمت اور شان کا تذکرہ بھی ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر سرکار کی بارگاہ کے آداب کی تعلیم اور تربیت بھی ہے۔
تو اسی لحاظ سے جو ہے وہ یہ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ان کلمات طیبات کے مفسرین نے 3 ترجمے فرمائے ہیں، 3 ترجمے اس کے کیے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ ہیں، جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، سرکار کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور سرکار کی دعاؤں سے رب تعالیٰ نے ان کو کتاب و حکمت کا وافر علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کی دعا کو ایسے نہ بناؤ، یا لا تعتقدوا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، رسول کی دعا کے بارے میں عقیدہ نہ رکھو ایسا کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح کہ تمہاری دعائیں ہیں، ایک اللہ کے رسول کی دعا ہے، ایک تمہاری دعا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول کی دعا اور تمہاری دعا کے اندر فرق ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا گمان نہ کرو۔ کیوں؟ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ، اللہ کا رسول تو ہاتھ اٹھا دے رب تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری دعا ہم کریں، مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ کا رسول دعا کر دے تو رب تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس کے اندر شک نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کی دعا کو اپنی دعا جیسا نہ خیال کرنا، اس جیسا گمان نہ کرنا۔ کیوں؟ میرا محبوب تو جب ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان اقدس سے بارگاہ رب العزت کے اندر جب عرضی پیش کر دیتا ہے تو ابھی دعا پوری ہوتی نہیں، رب تعالیٰ پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی اللہ اکبر یا رسول اللہ، اس کی بے شمار مثالیں حدیث مبارکہ کے اندر، یعنی صرف سرکار کی دعاؤں کا ذکر کروں نا تو زندگی بیت سکتی ہے، یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک صرف جامع ترمذی کے اندر بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ شاید پہلے بھی علماء سے آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی اپنا فیصلہ بھی سناتے ہیں، فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، لوگوں حدیث ضعیف نہیں ہے۔ لوگ کئی سرکار کی عظمت کی بات سن کے نا تو منہ ڈھیلا سکتے نہیں ضعیف ہوگی، امام ترمذی نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا یہ حدیث ضعیف نہیں ہے جو میں نے بیان کر رہا ہوں، ھذا حدیث حسن۔ ارے لوگوں یہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف کے زمرے میں نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں، لاڈلے سے صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور سرکار کی زندگی کے آخری سالوں کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ اصحاب صفہ وہ تھے کہ جن کا مدینہ طیبہ کے اندر کوئی والی وارث، کوئی رشتہ دار، کوئی کچھ، نہ مکان، نہ کوئی رہنے کی جگہ، کچھ بھی نہ تھا۔ باہر سے کے لوگ آتے تھے اور آ کر کلمہ پڑھا تو مسجد نبی شریف کے ساتھ وہ جو ہے نا آپ نے وہ اصحاب صفہ کے چبوترا آج بھی وہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زیارت کروائے۔ تو وہ صحابہ اسی پر پڑے رہتے، اگر کوئی کچھ دیتا تو کھا لیتے، ورنہ اسی پر جو ہے وہ کئی دن کا فاقہ بھی آ جاتا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا کہ دریا ہمارے پاس بہہ رہا ہے، تو ہم کیوں نہ جو ہے اس دریائے رحمت سے جو ہے ہم بھی اپنا دامن باندھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات، فرماتے ہیں میں نے کچھ چند کھجوریں لی اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا چند کھجوریں لے کر۔ دوسری روایت کے اندر ہے کھجوروں کی تعداد 21 تھی، 21 کھجوریں لے کر۔ 21 کھجوریں کتنی ہو سکتی ہیں؟ پاؤ نہیں تو 1.5 پاؤ کر لو، 21 کھجوروں کا وزن اتنا ہی ہوگا، پاؤ نہیں تو 1.5 پاؤ کر لو۔ یہ 21 بہرحال کھجوریں نا
جناب ابو ہریرہ فرماتے سرکار کی بارگاہ کے اندر میں نے پیش کی اور آپ کے سامنے رکھ کے نا وہ چھوٹی سی گتھلی تھی، تھیلی تھی میرے پاس، اس میں سے میں نے وہ نکالی اور سرکار کے سامنے رکھی اور عرض کیا کرتا ہوں، قل تو یا رسول اللہ، یعنی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی فیہن بالبرکہ۔ آقا اتنا جو اپنے غلاموں کو نوازتے ہو تو اس غلام کو بھی مہربانی فرما دو، میرے لیے برکت کی دعا فرما دو، میرے لیے اس کے اندر برکت کی دعا فرما دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں سرکار کریم ہے، کرم فرمایا، کریم آقا نے اپنے کرم والے ہاتھوں سے نا میری ان سامنے رکھی ہوئی کھجوروں کو فضمہ ہونا، سرکار نے ان کو اکٹھا کیا، وہ کھجوریں شاید بکھری ہوں گی، سرکار نے ان کھجوروں کو اپنے دست اقدس سے اکٹھا فرمایا، فقالا اور ساتھ مجھے فرمایا ابو ہریرہ میں نے تیرے یہ برکت کی دعا فرما دی ہے، خود انہا فرمایا میں نے تیرے لیے دعا کر دی، خود انہا اس کو پکڑ لے، وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هَذَا، فرمایا جس تھیلی سے نکالی ہے نا اسی تھیلی کے اندر ان کو ڈال لے، اسی تھیلی کے اندر ڈال لے۔ ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے ساتھ اپنے غلام کو نوازتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کُلَّمَا أَرَدْتَ أَن تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ۔ کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جب تیرا دل کرے نا کھجوریں کھانے کو تو اس میں اپنا ہاتھ داخل کرنا، فَخُذُ ہاتھ اپنا ڈال کے نا کھجور نکال لینا، لیکن وَلَا تَنْصُرُ نَصْرًا، فرمایا کھجوریں نکالتے رہنا لیکن تھیلی جھاڑنی نہیں، الٹی نہیں کرنی، تھیلی کو جھاڑنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کے حکم کے مطابق وہ کھجوریں اٹھائیں، اسی اپنی تھیلی کے اندر گتھلی کے اندر ڈال لی۔ پہلے جانتے ہیں نا کہ پہلے لوگ جو ہے نا، اب تو یہ جیبیں آ گئی ہیں نا، پہلے وہ چھوٹی چھوٹی بابوں نے نا وہ تھیلیاں ہوتی تھیں کپڑے کی، اس دور کے اندر شاید چمڑے کی ہوتی ہوں گی، بہرحال جس کی بھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں وہ برکت کی دعا کے بعد میں نے اپنی اس تھیلی کے اندر ڈال لی، تو پھر بس کیا ہوا، کہتے ہیں میں پتہ ہے اس کے کیسے رکھتا تھا، کانا لا یفارقو ان حقویہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بڑی حفاظت رکھتا تھا، میں اپنی کمر کے ساتھ باندھ کے رکھتا تھا، سوتے ہوئے بھی جدا نہیں کرتا تھا، اس تھیلی کو کھولتے ہی نہیں تھا۔ اور کرتا کیا تھا، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کنا ناکل و نطعم، بس اب تو موجے لگ گئی نا، وہ مجھے تو خزانہ مل گیا، وہ خزانہ جو ہے نا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ خزانہ سرکار نے جو عطا فرمایا نا، بس اس میں سے کیا کرتا، جب بھی دل کرتا خود بھی نکالتا، خود بھی کھاتا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتا۔ اور کہتے ہیں وَعَمَلْتُ مِنْ هَذَا التَّمْرِ قَضَا وَقَضَا مِنْ وَاسَقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہتے ہیں صرف کھائی کھلائی نہیں ہے، رائے خدا میں جو ہے صدقہ بھی کی ہیں۔ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا وہ بتاؤ تو صحیح نا، وہ کتنا دیر کھاتے رہے وہ 21 کھجوروں کے دانے، کتنا عرصہ رہے؟ کہتے ہیں سرکار کی جو ظاہری زندگی آپ کے وصال تک وہ جتنے سال تھے 2 3 4 سال جتنے بھی تھے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ سرکار کی ظاہری زندگی کے اندر اس میں سے جو ہے وہ خود بھی کھاتا رہا، لوگوں کو بھی کھلاتا رہا، رائے خدا میں صدقہ بھی کرتا رہا۔ سرکار نے پھر دنیا سے پردہ فرمایا، جناب صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، 2.25 سال تک وہ اس تھیلی میں سے خود بھی کھاتا رہا، لوگوں کو بھی کھلاتا رہا، رائے خدا میں صدقہ بھی کرتا رہا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ختم ہوا، جناب فاروق عالم کا دور خلافت آیا، 10 سال تک اس تھیلی میں سے خود بھی کھاتا رہا، کھلاتا بھی رہا، رائے خدا میں صدقہ بھی کرتا رہا۔ حضرت فاروق عالم کا دور خلافت 10 سالہ بھی ختم ہو گیا، جناب عثمان ذو النورین کا
دور خلافت 12 سال آ گیا، 12 سال تک پھر بھی میں تو اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، راہ خدا میں صدقہ کرتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ کتنے سال بنے جی؟ 2 سال جناب صدیق اکبر والے، 2.25 سال، 10 سال جناب فاروق اعظم والے، 12 سال جناب عثمان ذو النورین والے، 24 سال سے زیادہ عرصہ تو یہ بن گیا۔ اور سرکار کی زندگی مبارکہ کے جو ایام تھے، جو سال تھے، وہ پتہ نہیں 2 سے 3 سے 4 تھے، تو گویا کہ وہ 25 26 27 28 سال تک وہ 21 کھجوریں کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا اور صدقہ بھی کرتا رہا۔ ادعو اللہ، عرض کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ میرے لیے اس کے اندر برکت کی دعا فرما۔ کسی نے پوچھا وہ کو اندازہ بھی ہے کتنی کھائی کھلائی ہیں، صدقہ کی ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اپنی کھانے کھلانے والی کا تو حساب کوئی نہیں ہے کتنی کھائی کھلائی ہیں، البتہ جو راہ خدا میں صدقہ کی ہے نا وہ مجھے کچھ یاد ہے، وہ تقریباً 200 وسق میں نے راہ خدا میں تقسیم کی ہے۔ اب یہ پیمانہ ہے عربی کا وسق، وسق ہوتا ہے ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور ایک سا ہوتا ہے 4 کلو کا، 4 کو 60 سے ضرب دو 240 کلو کا ایک وسق ہوتا ہے، 200 وسق اس کو ضرب دینا تو یہ بنتی ہے 48,000 کلو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس تھیلی 21 کھجوروں میں سے 48,000 کلو رائے خدا میں صدقہ کی تھی۔ رائے خدا میں صدقہ جو کی تھی نا، رائے خدا میں جو غریبوں میں تقسیم کی تھی، ان کی تعداد کچھ یاد ہے، صحیح طرح تو نہیں، لیکن وہ 48,000 کلو سے زیادہ ہی ہوں گی، کم نہیں تھی۔ یہ ہے اللہ فرماتا لا تجعلوا دعاء الرسول، لوگوں رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا نہ گمان کرنا۔ اللہ کے رسول کی دعا جو ہوتی ہے نا اس کے تمہاری دعا اور اللہ کے رسول کی دعا کو کیا نسبت؟ اور یہ تو میرا خیال ہے دعا کی بات ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ باپ کی صدیق بیٹی ام المومنین، محبوب خدا، ام المومنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، وہ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آپ سے نہ پوچھیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، یہ صحت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے کہ رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا نہ سمجھنا، اس طرح گمان نہ کرنا، عقیدہ یہ نہ بنانا۔ تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بخاری شریف کے اندر باب الشروط فی الجہاد کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت اماں جی فرماتی ہیں بھائی دعا تو یہ دعا کا تو معنی یہ ہے نا کہ اللہ کا محبوب زبان اقدس کھول لے، اپنے لب مبارک ہلائے اور اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرضی پیش کرے، یہ ہے دعا۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے واللہ ما را ربک الا یسارع فی ہواک۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ارے دعا تو بڑی دور کی بات ہے نا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں تو جو ہے اللہ کے محبوب، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی صرف تمنا پیدا ہو جائے تو رب تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ بھائی دعا نہیں، زبان پر آیا نہیں، صرف دل میں خیال آ جائے، دل میں تمنا اور خواہش پیدا ہو جائے تو حضرت اماں جی قسم اٹھا کر کہتی ہیں، بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری کے اندر حضرت اماں جی کا ارشاد موجود ہے واللہ اللہ کی قسم ما را ربک الا یسارع فی ہواک۔ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے رب کو آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اتنا جو ہے میرا تو یہ ہے کہ بہت جلدی آپ کی خواہش کو اللہ پورا کر دیتا ہے، بہت جلدی۔ اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ جو ہے نا، یہ ان کا کوئی شاید کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انہوں نے شاید جو ہے نا یہ ویسے اپنی عقیدت کے طور پر یہ بات کہہ دی ہوگی۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ مشہور آیا مبارکہ آپ جانتے ہیں، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ آئے نا، تو حکم یہ تھا کہ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ 17 ماہ تک
سرکار جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودیوں نے تانا دیا. علماء سناتے ہیں نا آپ کو, یہودیوں نے تانا دیا کہ باقی سارے احکام میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں, نماز تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں نا. سرکار نے کو جب یہ پتہ چلا نا تو دل میں خیال پیدا ہوا, صرف خیال پیدا ہوا, کاش اللہ میرے لیے, میرے غلاموں کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے. صرف خیال پیدا ہوا, دعا نہیں کی, عرضی نہیں پیش کی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. محبوب ہم کا آپ کا بار بار آسمان کی طرف یہ اٹھتا ہوا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں. فلنولینک, محبوب ہم ضرور بھی ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. دعا نہیں کی, التجا نہیں کی, صرف دل میں خیال آیا, اللہ کے محبوب کے دل میں خیال آیا, رب نے اسی کے مطابق قرآن نازل فرما دیا. پتہ کیا چلا, دعا کرنی تو بڑی دور کی بات ہے نا, اللہ کے محبوب کے دل میں خیال آ جائے تو رب تعالیٰ تو اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے. یہ ہے آیت کا ایک معنی. میں اس کی تفصیل جو ہے وہ تو تفصیلات اس پر جو ہے وہ جتنی حدیث پیش کرتا جاؤں وہ نہ ختم ہونے والی بات ہے, صرف مقصود سمجھانا ہے. آیت کا دوسرا جو ترجمہ مفسرین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. لوگو, رسول کی پکار کو, رسول کی ندا کو اس طرح نہ سمجھو, اس طرح نہ براؤ جس طرح تم ایک دوسرے کی تمہاری ندا اور پکار ہے. کیا مطلب کہ اللہ کے رسول کے حکم کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح باقی لوگوں کا حکم ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم یہ اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, سورہ احزاب 22واں پارہ. اللہ فرماتا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اذا قضى اللہ ورسولہ, جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کسی معاملے میں فرما دے, ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, جب اللہ کا رسول فیصلہ کر دے پھر کسی مرد و عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اندر کو اپنی مرضی کرے, اس کے لیے کوئی اختیار نہیں باقی رہتا. ومن یعص اللہ ورسولہ, جس نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانا, انکار کر دیا, اس نے صرف رسول کا انکار نہیں, اس نے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نافرمانی کی ہے. فقد ضل ضلالا مبینا, اللہ فرماتا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر چلا گیا. اب پتہ یہ چلا کہ رسول کا حکم یہ عام لوگوں کے حکم جیسا نہیں. رسول, اللہ فرماتا ہے رسول کے حکم کو, میرے محبوب کے حکم کو اپنے حکم جیسا, محبوب کی دعا کو, پکارنے کو اپنی پکار جیسی نہ سمجھنا. تمہاری پکار ہو تو تم اس کا جواب دو نہ دو, لیکن جب میرا محبوب پکار لے تو اس کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے. جامع ترمذی کے اندر, سنن نسائی کے اندر یہ حدیث مبارکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اس حدیث کے راوی مشہور حدیث ہے, علماء سے آپ نے سنی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار تشریف لائے, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. سرکار کے غلام ہیں جن کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. آپ کی صحابہ میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے, سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. یہ وہ ابی بن کعب ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا نا تو اس سے پہلے اس طرح مسجد کے اندر با جماعت یہ ترتیب کے ساتھ جو ہے پورا مہینہ یہ تراویح پڑھنے کا جو ہے وہ پہلے سے حضرت دور صدیقی کے اندر سرکار کے دور میں یہ نہیں تھا. یہ مسئلہ علیحدہ لمبا ہے, لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں یہ پورے 20 رکعت تراویح اور امام مقرر فرمایا حضرت ابی بن کعب کو, فرمایا اب لوگوں کو اس طرح جماعت جو ہے وہ تراویح کی کرایا کرو. یہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر یہ نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت شروع ہوئی تھی. سرکار نے 3 دن پڑھائی ہے بخاری شریف کے اندر, اور ساتھ فرمایا تھا میرے غلاموں, چونکہ مجھے پتہ ہے نا میرے کچھ غلام ہوں گے, یہ 20 رکعت ہیں تو یہ جو ہے نا میں نے اس لیے اس کے بعد نہیں جماعت کروائی, کہیں اللہ اس کو میری امت پر فرض نہ فرما.
میں نے اپنی امت سے پر شفقت کرتے ہوئے میں نے 3 دن کے بعد اس کو نہیں پڑھایا. تو یہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں یہ 20 رکعت تراویح کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے امام کون مقرر تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب تشریف لائے. سرکار نے جناب ابی بن کعب کو یاد فرمایا یا ابی. سرکار نے جب حضرت ابی کو آواز دی نا تو چونکہ وہ نماز میں تھے فالتفتا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز آدمی پڑھ رہا ہو تو دھیان تو سامنے ہوتا ہے نا. جس طرف سے آواز آئی تھی نا جناب ابی بن کعب نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے سرکار کی طرف کیا. لیکن چونکہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا نا چہرہ اقدس کیا ادھر ہی لیکن نہ اپنی نماز کے اندر رہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. حضرت ابی نے نا فصلى فخفف. حضرت ابی بن کعب نے نماز توڑی نہیں, نماز پڑھتے رہے لیکن نماز ذرا جو ہے خفیف کر دی, یعنی مختصر کر دی. جلدی سے نماز ختم کر کے سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے اپنے غلام کا سلام سن کے سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام یا ابی. فرمایا ابی ما مانا کا یہ مردوں کا. ابی جب میں نے تجھے یاد کیا تھا تو کس چیز نے تجھے روک لیا؟ میرے تو نے سوال کا جواب نہیں دیا. عرض کیا فی الصلاۃ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز کے اندر تو گفتگو بھی منع ہوتی ہے, کسی کے ساتھ بات کرنی منع ہوتی ہے. تو میں تو نماز میں تھا اس لیے جو ہے جو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا. سرکار نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ارے ابی تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. تو تجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب کا یہ ارشاد جو ہے یہ اللہ نے وہی میری طرف فرمائی ہے. عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ یہ پڑھا ہوا ہے. فرمایا میرے حکم تو تیرے لیے تھا تو نماز کے اندر آ جاتا. اور یہاں پہ حافظ ابن عسقلانی فتح الباری شرح بخاری کے اندر کہتے ہیں اجابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض یا المرء ترکہ. کہتے ہیں کہ سرکار جب کسی کو بلائیں تو آپ کے جو ہے اس پکار کو پر جواب دینا فرض ہے. اگر کوئی آدمی اس پر جواب نہ دے تو وہ آدمی گناہگار ہے. حضرت ابی بن کعب کو اور ساتھ یہ بھی کہ جب سرکار بلائیں تو نماز کی حالت میں ہی چلے جانا, اور جتنی دیر کہے کہ فلاں جگہ جا فلاں جا فلاں جا سب جگہ سے ہو کر آئے وہیں سے آ کر پھر نماز شروع کر لیں. نماز ختم نہیں ہوگی, نماز ختم نہیں. یہ نہیں کہ دوبارہ آ کر پڑھنی ہے, جہاں سے چھوڑ کر گیا وہیں سے آ کر پڑھنی ہے. یہ ہے اللہ کے محبوب کی بارگاہ کا مقام, یہ مقام رسالت. اور یہاں پہ ایک بات جو ہے آپ حضرات سے نہ کرتا چاہوں, کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. نماز میں اگر سرکار کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ وہ گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے العیاذ باللہ. یہ تقویۃ الایمان کے اندر یہ عبارت ہے. اب میں آپ زیرک سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب سرکار نے جناب ابی کو بلایا اور حدیث کے میں نے لفظ آپ کی طرف میں پڑھے ہیں, اس کے اندر یہ لفظ ہے فالتفت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے بلایا, جناب ابی نے اپنا چہرہ موڑ کر سرکار کی طرف دیکھا. اب مجھے یہ بتائیں جب سرکار نے بلایا حضرت ابی نے ادھر چہرہ بھی کیا تو پھر سرکار کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ خیال آیا کہ نہیں آیا؟ بلکہ اس سے اگلی بات جو ہے نا وہ صحیح بخاری کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلو. ساتھ جو ہے نا ایک بات بھی جو ہے نا عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سرکار کی جو زندگی کے آخری ایام میں آپ کو پتہ ہے کہ 17 نمازیں سرکار کی جگہ پہ کھڑے ہو کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں آپ کی زندگی کے آخری ایام کے اندر. یعنی سرکار نے اپنے مصلی کا وارث جو ہے جناب صدیق اکبر کو بنایا. آخری جو نماز تھی نا, آخری نماز
وہ سوموار کا دن تھا جب سرکار کا وصال باکمال ہوا. حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور نا آپ پتہ ہے نا یہ جہاں سرکار کا روضہ اقدس ہے نا یہ حجرہ عائشہ ہے. یہیں پہ سرکار کا وصال باکمال بھی ہوا ہے اور یہیں پہ آپ کا مزار اقدس بھی ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے نبی کا جہاں وصال ہو وہیں اسی جگہ پہ اس کی جو ہے وہ مزار بنتی ہے. اس جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوتی. تو چونکہ سرکار کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے وہ حجرہ پاک کے اندر ہوا تو اس لیے آپ کا مزار اقدس جو ہے یہ گنبد خضرا شریف یہ وہ حجرہ عائشہ ہے. تو یہ حجرہ عائشہ جو ہے نا یہ اس مسجد نبوی شریف کے کس طرف آتا ہے؟ بائیں طرف ہے. بائیں طرف ہے. تو سرکار نے نا وہ زندگی کی آخری نماز تھی سرکار کی ظاہری زندگی کی جو صحابہ پڑھ رہے تھے. سرکار نے آگے نا پردہ تھا آپ نے پردہ مبارک ہٹایا. پردہ ہٹایا نا جب تو وہ صحابہ جو بڑے دنوں سے رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے نا تو جب وہ لائٹیں اور نور کی شعائیں وہ نکلی نا سرکار کے چہرہ اقدس کی تو وہ سارے جو ہے صحابہ جو ہے نا انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنے چہرے جو ہے نا وہ سرکار کی طرف کر لیے. بات ذمہ داری سے صحیح بخاری سے عرض کر رہا ہوں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی یہ سیاستہ کی 4 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. سارے صحابہ نے کیا کیا؟ اپنے چہرے کدھر کیے؟ جدھر سرکار تھے. تو لفظ اس کے لفظ ہیں صحابہ نا جو سرکار کے چہرہ اقدس کو دیکھنے والے کسی پوچھنے والے پوچھا وہ منظر کیسا تھا؟ کہہ رہے کاننا وارا کو مسافر سرکار کا چہرہ اقدس ایسے تھا جس طرح قرآن کا ورق ہوتا ہے. قرآن کے ورق کی گویا کے زیارت کر رہے ہیں. حضرت ابو یہ جب سرکار نے اپنے سارے غلاموں کو دیکھا کہ سارے میرے طرح مطابق آپ نے اپنا کپڑا مبارک پھر وہ پردہ آگے کر دیا. سرکار نے جب آگے کر دیا نا تو یہ نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے کے بعد پھر جو ہے نا اسی دن سرکار کا وصال باکمال ہوا. اب میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں یہ وہاں تو حضرت ابی بن کعب اکیلے تھے جنہوں نے صرف اپنا چہرہ سرکار کی طرف. یہاں تو کیا ہے صدیق اکبر امام ہے اور پیچھے کتنے صحابہ ہوں گے. ہماری طرح تو وہ نہیں تھے نا کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے والے ان میں کچھ ہوں گے. ہم تو یہ ہے نا ہمارے پکے نمازیں وہ چند بابے ہوتے ہیں نا وہ 5 نمازیں پڑھنے والے ہیں. باقی ہم جو آتے ہیں ہم ایسے ہی ہوتے ہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. لیکن صحابہ تو ایسے نہیں تھے نا. وہ تو سارے مدینے کے سارے صحابہ آتے ہوں گے نا تو کتنی گیدرنگ ہوتی ہوگی مسجد نبی بھری ہوگی. تو راوی کہتے ہیں جب سرکار نے اپنا پردہ ہٹایا نا تو ایک نہیں سارے صحابہ ہی اپنے منہ جو ہے وہ سرکار کی طرف کر لیے. اب بتاؤ سرکار کا خیال آیا نہیں آیا؟ خیال چھوڑ کے سرکار کی زیارت کر رہے ہیں. وہ راوی کہتے ہیں قریب تھا کہ صحابہ اپنی نمازیں توڑ دیتے. یہ منظر ہو گیا سرکار نے اسے کپڑا آگے کر دیا. یعنی یہ کتنا گندا عقیدہ کہ نبی کا اگر خیال آ جائے نماز میں تو معاذ اللہ یہ گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر. ارے جب پڑھتا ہے تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو خیال کدھر جاتا ہے؟ وہ کوئی نبی اور ہے جس کی طرف خیال کرتا ہے گدھے کی طرف لے جاتا ہے. تم کہتے کدھر جاتے؟ حکم یہ ہے کہ نماز میں توجہ کرو. توجہ کا کیا کہتے ہیں؟ عام عوام کے لیے حکم یہی ہے کہ ہم اس کے ترجمے کی طرف توجہ کریں کہ جو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کے مفہوم کی طرف توجہ کریں. تو یہ السلام علیکم ایھا النبی یہ تو عام اس کا ترجمہ ہے نا یا نبی سلام علیکہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھتے ہو رہے یا نبی سلام علیکہ السلام علیکم ایھا النبی کا ترجمہ ہے. جو نماز میں تم پڑھتے ہو ہمیں بعد میں کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر نماز کے اندر لکھا ہوا ہے. ہر نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کا حکم ہے اور واجب ہے. جو آدمی نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہو سکتی. جو آدمی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ پڑھے اس کی نماز بالکل مکمل نہیں ہے. کسی جو ہے مسلک والے کے پاس چلے جاؤ. تو پھر جب پڑھے گا بندہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو خیال کدھر جائے گا؟ خیال کدھر جائے گا؟
خیال تو پھر جو ہے کہے اے نبی تم پر سلام ہو تو خیال کسی اور کی طرف جانا ہے. چلو اس کو بھی چھوڑو, آگے چلو. اللہم صلی علی, آگے محمد چھوڑ دیتے ہو. جب محمد کہو گے تو خیال کدھر جائے گا؟ خیال کدھر جائے گا؟ اگر اپنے نبی کا نام لوگے تو خیال کدھر جائے گا؟ اس لیے ہم تو کہتے ہیں جب تک سرکار کا, وہ رب نے ہی فیصلہ کر دیا ہے, جب تک میرے محبوب کا ذکر نہ ہو نماز مکمل نہیں. یہ قیام بھی میرا, یہ رکوع بھی میرا, یہ سجدے بھی میرے, یہ سب کچھ میرا. لیکن بھائی نمازی خیال رکھنا کہ جو ہے نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پیش کر لیتا. اور یہاں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں, یہ جو ہے نا جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھنا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اس وقت یہ ہے کہ یہ بات ہے معراج کی رات کی, تو یہی ہے کہ وہ نا ایک بات جو ہے سرکار جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات, تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیکم ایھا النبی. تو گویا کہ وہ جو وہ معاملہ ہوا تھا نا اس کو تو بس بیان کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے. تو مفسرین محدثین کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ امام غزالی اپنی کتاب جو ہے احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ اے نمازی کیسے تو نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنا ہے. اور بخاری کی دونوں معتبر جو ہے وہ فتح الباری اور عمدۃ القاری دونوں شرح کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بارگاہ رسالت میں جب التحیات میں سلام پیش کرنا ہے تو نمازی تیری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ امام غزالی فرماتے ہیں وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ, ارے ایسے بے دھیانی سے السلام علیکم ایھا النبی نہ کہہ دینا, بلکہ پہلے اپنے محبوب کو اپنے دل کے اندر آدر سمجھ, پھر اپنے دل میں آدر سمجھ کے کہا السلام علیکم ایھا النبی. یہ بھی نہیں کہ میرا فرشتے جو ہے وہ سلام پیش کر دیں گے, یہ نہیں کہ میرے فرشتے جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنا, نہ, بلکہ فرمایا وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ, ارے نمازی آپ اللہ کے محبوب کو اپنے دل میں حاضر سمجھ, اپنے دل میں حاضر سمجھ کے پھر کیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے محبوب جو آپ میرے دل میں بستے ہیں, میں آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں. یہ جو ہے نماز کے اندر جو ہے نماز کے اندر سلام کہنے کے یہ آداب عمدۃ القاری کے اندر اور فتح الباری کے اندر جو ہے وہ اس سے بھی اگلی بات ہے. پتہ ہے کیا کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں جب نمازی تو نماز میں سلام کہے نا یہ السلام علیکم ایھا النبی, تو پھر پتہ ہے تیری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ پھر تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے, تو نے رکوع بھی کیا ہے, سجدے بھی کیے ہیں, قیام بھی کیا ہے, اللہ کی قرآن کی تلاوت بھی کی ہے, یہ سب کچھ کیا ہے, تو اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے نا, جب تو کہے گا نا التحیات للہ والصلوات والطیبات, یا اللہ ساری قولی فعلی بدنی باتیں ساری تیرے لیے, تو اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی عرضی پیش کر رہا ہے. تو پھر اس وقت امام حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اور جو ہے علامہ انی لکھتے ہیں کہ پتہ کیا کہتے ہیں اے نمازی پھر اس وقت یہ سمجھنا کہ اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, موجود ہیں. جس اللہ کی بارگاہ میں تو التحیات للہ والصلوات کا نذرانہ پیش کر رہا ہے, اسی کی بارگاہ میں اس کے محبوب موجود ہیں, اور اس کو موجود سمجھ کے ان کی بارگاہ میں کہ السلام علیکم. یہ لا تجعلوا دعاء الرسول, ارے رسول کے پکار کو اپنی پکار جیسا نہ سمجھنا. اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں جو میں نے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج ہمارے اس محلے کے اندر بھی وہ فتنہ آ گیا ہے, یہ بڑے سارے لوگ یہاں ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ روحانی خلیفہ جو ہے وہ حضرت مولا علی ہیں, اور سیاسی خلیفہ جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں. یہ پہلے خلیفہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ بلا فصل, خلیفہ اول کہتے ہیں. روحانی طور پر جو ہے نا ایسے لوگ بڑے سارے پیدا ہو گئے, اور آپ کے محلے یہ گرجا کے اندر بڑا یہ گند آ گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں بلکہ یہاں ایک مسجد ہے اس نے تو جو ہے وہ
یہ چاروں یاروں کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، تو اس نے پہلے نمبر پہ نام مولا علی کا لکھ دیا. بھئی حضرت علی المرتضیٰ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ عظمتوں کا انکار کو کر سکتا ہے؟ بھئی جب تک اہل بیت سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جو رب نے اور رب کے رسول نے جو مقامات اپنے غلاموں کو سرکار نے جو عطا فرما دیا، آمنا صدقنا، ہمارا تو اس پر ایمان ہے. چلو یار یہ تو کہتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی پہلے ہے اور حضرت صدیق اکبر کا نمبر بعد میں ہے، تو حضرت مولا علی کا اپنا فیصلہ تو ماننا چاہیے نا. جو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، جو کہتے ہیں مجھے مولا علی سے بڑی محبت ہے، تو پھر مولا علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ جو ان کا فیصلہ اس کو بھی مانے. صحیح بخاری کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے مشہور حدیث حضرت محمد بن حنفیہ وہ فرماتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے ابا جان سے یہ پوچھا تھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جی مسئلہ بتا دو، چونکہ میں تو کہتا ہوں اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے جو ہے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی. حضرت شیر خدا سے ہی فتویٰ لے دیا کہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ابا جی سے ہی میں نے سوال کیا تھا، ابا جی مسئلہ بتا دو ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے بعد سارے لوگوں سے سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام کس کا، سب سے بہتر کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت شیر خدا کے صاحبزادے پوچھ رہے ہیں، حسنین کریمین کے بھائی جان پوچھ رہے ہیں. یہ حضرت شیر خدا کے جو ہیں یہ دوسری بیوی سے آپ کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ مشہور، انہوں نے ابا جی سے یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت شیر خدا نے مور لگا دی قیامت تک کے لیے. ہمارا اسی پر ایمان ہے. حضرت شیر خدا سے جب ان کے شیر پتر نے یہ سوال کیا نا، یہ قیامت تک کے لیے جو ہے مسئلہ امت کے لیے جو ہے عقیدہ، اور جس پر جو ہے امت کا اجماع ہے، جمہور کا اجماع ہے. جب یہ سوال ہوا شیر خدا سے کہ سرکار کے بعد سب سے زیادہ شان کس کی ہے، تو بلا جھجک شیر خدا نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ تھا، بیٹا تجھے نہیں پتا سرکار کے بعد سب سے زیادہ شان جناب صدیق اکبر کی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. بھائی حق چاریہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. بھائی حضرت شیر خدا نے یہ فیصلہ سنا دیا امت کو. ارے کسی کو ابہام نہ رہے، شیر خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ لوگوں سرکار کے بعد امت کے اندر سب سے زیادہ اسی شان والی جو ہے ان کا نام ابو بکر صدیق ہے. حضرت محمد بن حنفیہ پہ کہتے ہیں میں نے پھر کسمہ مانا. ابا جی ذرا اگلا بھی بتا دو، اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ فرمایا بیٹا اس میں کون سی بہام والی بات ہے، سمہ مان. جب پوچھا نا سمہ پھر کون، فرمایا عمر. ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر عمر کا. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے میں نے سوال کا انداز بدل دیا، میں نے سمہ مان نہیں پھر کہا. پھر میں نے پوچھا، یہ بخاری کے حدیث عرض کر رہا ہوں، سرکار حضرت محمد بن حنفیہ میں نے پھر ابا جی سے یہ اگلا مسئلہ پوچھا، پھر آپ کا نمبر ہوگا. فرمایا نہیں میں مان الا رجل من المسلمین. یہ آج ہی کی بات ہے. ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے جس ترتیب سے یہ خلفاء میں یہ ترتیب خلافت ہے، اسی ترتیب سے ان کے مقامات بھی ہیں. جب سب سے پہلے خلیفہ جو ہیں وہ صدیق اکبر ہے، مقام بھی ان کا سب سے زیادہ ہے. جب دوسرے نمبر پہ خلیفہ فاروق اعظم ہے، مقام ان کے بعد انہی کا ہے. جب تیسرے نمبر پہ عثمان ذو النورین ہے تو مقام انہی کا ہے. جب چوتھے نمبر پہ خلیفہ مولا شیر خدا ہے تو پھر چوتھا مقام انہی کا ہے. بھائی بات یہ ہے، ہم تو ہے جمہور کے ساتھ. اللہ حضرت نے مطلع القمرین کے اندر ایک روایت نقل فرمائی، وہ میں ذرا سنا دوں. یہ ایک جلیل قدر تابعی حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، یہ اس پہلی دوسری صدی کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ پوچھا جناب ذرا مسئلہ بتائیں کہ جناب علی المرتضیٰ افضل ہے یا صدیق اکبر افضل ہے. یہ مسئلہ کسی نے پوچھا. وہ کھڑے تھے، ہاتھ میں عصا تھا،
چہرہ جو ہے وہ کپ کپانے لگا، آسیہ سا گر گیا، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئی تو پتہ کیا انہوں نے جواب دیا؟ پتہ کیا جواب دیا؟ حضرت محمود بن مہران کہتے ہیں لوگوں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں ایسے دور تک زندہ رہوں گا جب لوگ یہ کہیں گے مولا علی جو ہے وہ صدیق اکبر سے افضل ہے۔ ارے میں ایسے دور تک مجھے یہ امید نہ تھی کہ میں ایسے دور تک زندہ رہوں گا، یہ ایسے دور تک میں زندہ رہوں گا جس میں لوگ یہ بات کریں گے کہ مولا علی کا مرتبہ جو ہے وہ صدیق اکبر سے زیادہ ہے۔ یہ تابعین کا جو ہے یہ بات کر رہا ہوں، یہ صحابہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا نقولو، صحیح بخاری کے الفاظ، کننا نقولو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، سرکار کے ظاہری زمانہ پاک، آپ کے بعد کی بات نہیں، سرکار ابھی دنیا کے اندر باقاعدہ حیات تشریف فرما ہے۔ کننا نقولو، ایک مرتبہ کی بھی بات نہیں، اس کو ماضی استمراری کہتی ہے۔ ہم بارہا دفعہ یہ کیا کہا کرتے تھے، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ہم کہا کرتے تھے، کہتے نہیں تھے نا، ہم کہا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے کہ افضل الامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ بھئی سرکار کے ظاہری زمانہ پاک کے اندر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ہم صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، ابھی سرکار زندہ تھے کہ سرکار کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، پھر کون ہے؟ عمر فاروق ہے، پھر کون ہے؟ عثمان بن عفان۔ عقیدہ یہی رکھنا ہے، اللہ اسی عقیدے پہ موت دے۔ یہ ادھر ادھر والا عقیدہ جو رافضیوں والا ہے نا، اس عقیدے کی طرف نہیں جانا۔ ہمارے جو ہے داتا صاحب کشف المحجوب پڑھو، مجدد صاحب کے مکتوبات پڑھو، یہ سارے پہلے لوگوں کی یہ جو ہے ساری کتابیں پڑھو، صحابہ سے لے کر 1450 سال کا عرصہ، کسی کا یہ جو ہے نا اہل سنت میں سے عقیدہ نہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے مولا علی افضل ہے۔ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ صرف روحانی جیسے سیاسی خلیفہ نہیں تھے، بلکہ حضرت صدیق اکبر کو سرکار نے اپنا مسلح عطا فرمایا ہے، تو مسلح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وزیر اعظم والی کرسی ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ، سرکار نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر اپنا امام کس کو مقرر کیا؟ 17 نمازیں سرکار کی جگہ پہ کھڑے ہو کے کس نے پڑھائی؟ ارے صدیق اکبر نے پڑھائی۔ تو یہ مسلح جو ہے یہ وزیر اعظم اس پر کھڑا ہوتا ہے، ہمارا وزیر اعظم اس مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے۔ سرکار نے اپنے مسلح کا وارث صدیق اکبر کو بنا کر امت کو بتا دیا خبردار خبردار یہ بات نہ کرنا کہ میرا ابو بکر جو ہے وہ سیاسی خلیفہ ہے، بلکہ میں اپنے جو ہے وہ دین کا جو ہے اپنے دین کا وارث، اپنے مسلح کا وارث ابو بکر کو بنا کر جا رہا ہوں۔ اس لیے عقیدہ یہی رکھنا کہ سرکار نے اپنی روحانیت کا جو مقام ہے نا، وہ بھی اس کے اندر بھی اپنا نائب جناب صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی وہ بات، چلو یہ بھی ایک ضروری بات میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک فتنہ پھیل رہا ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ جس طرح حضرت محمود بن مہران جو ہے نا وہ کہا کرتے، مجھے نہیں امید تھی کہ میں ایسے دور تک زندہ رہوں گا لوگ جس میں یہ بات کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ فتنہ بڑا جڑے پکڑتا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے ہم کون ہیں؟ شیر خدا کی جو ہے عظمتوں کے منکر، جو شیر خدا کی عظمتوں کا منکر ہے وہ تو منافق ہے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، جو شیر خدا کا منکر ہے وہ منافق ہے۔ ارے کون ہو سکتا ہے جو شیر خدا کی عظمتوں کا انکار کرتے؟ ارے وہ تو ایمان کی جان ہے، وہ تو ایمان کی جان ہے شیر خدا، جو ان کی عظمت کو نہیں مانتا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ عقیدہ جو ہے نا جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو ہمارے 14.5 سال سے ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے، عقیدہ وہی ہے کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان ذو، چوتھا جو ہے شیر خدا کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ جنتی 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 جنتی۔ چلو آخری بات بھی جو ہے نا وہ ہے تو وہ لمبی تھی، لیکن میں نا اس کو شارٹ کرتا ہوں، اب جو ہے نا وہ اس کا صرف ترجمہ ہی سناؤں گا۔ تیسرا اس آیت کا ترجمہ
جو مفسرین نے بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، رسول کو بلانا ہو، پکارنا ہو تو ایسے نہیں پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، جس طرح تم نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح یا محمد ہو یا ابو القاسم، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ نہاؤ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا یا محمد ہو یا ابو القاسم کہہ کر جو ہے نا آپ کو پکارنے سے اللہ نے منع کر دیا اس آیت کے اندر کہ میرے محبوب کے غلاموں جب بھی میرے محبوب کو بلانا ہے نا، میں رب ہو کر کسی نبی کو، میں نے ہر نبی کو بلایا تو اس کا نام لے کر یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ، لیکن جب محبوب کی باری آئی ہے قرآن میں ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں کہا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو 4 مرتبہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی محمد آتا ہے، یا محمد ایک مرتبہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا، جب بھی بات آئی فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، جب بھی بات آئی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا رحمت للعالمین، سرکار کے القاب سے ہی رب نے بھی پکارا ہے۔ تو ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ جب بھی سرکار کو بلانا ہو پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہنا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا۔ تو بات یہ ہے، یہ جو آخری جو میں نے ترجمہ کیا یہ تفصیل طلب بات ہے۔ بہرحال آپ وقت کے چونکہ 11:30 ہو گئے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر یار زندہ صحبت باقی، اگر کبھی پھر موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ سرکار کو یا رسول اللہ کہنا یا حبیب اللہ کہنا، اس کے پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی بارگاہ کے آداب عطا فرمائے، آپ کی غلامی اس جہان اگلے جہان نصیب فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس کار خیر کے اندر اس محفل پاک کے نکات میں دام میں در میں سخن قدم میں حصہ لیا، اللہ سب کو دارین کی سعادتی عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کے خطیب صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں، دین کی خدمت میں مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جو ٹوٹا پوٹا عرض کیا اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔